السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ڈر کمارا پر ہے، اور اس دوا کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس کی تفصیل ہونی چاہیے تھی نا کتابوں میں، اس طرح کی ہمیں کسی کتاب میں ملتی نہیں سوائے کینٹ کے۔ کینٹ نے کافی اس کی تفصیل کی ہے۔ ظاہر بات ہے، جب تک ہم کسی دوا کو سمجھیں گے نہیں تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ مریض جب ہمارے پاس آتا ہے ایک تصویر بیان کرتا ہے علامات کی صورت میں، وہ تصویر کسی دوا کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں ادویہ کی تصویریں ہی نہیں ہوں گی تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی دوا کون سی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں ادویہ کی تصویریں ہوں گی تو پھر ہم بتا سکیں گے۔ پھر وہ مریض جس دوا کی تصویر بیان کر رہا ہے، اگر آپ کے ذہن میں وہ اس کی تصویر پختہ نہیں ہے تو پھر بھی مشکل ہے اس کا علاج۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معالجہ میں آپ کی پریکٹس اچھی ہو چکی ہے اور آپ نے 3 سال بڑی جد و جہد سے گزارے ہیں، بڑی محنت سے، بڑی ذمہ داری سے اور بڑے ہارڈ ورک سے آپ نے گزارے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جب اس کے کیس نوٹ کریں گے اور وہ کسی ایسی دوا کا ہوگا جس دوا کی جو تصویر ہے، جو پکچر ہے، اس دوا کی جو ڈرگ پکچر ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ اس کی دوا نکالنے میں اس طرح کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ اس کے کیس کو نوٹ کرنے کے بعد کسی ایک علامت کو پکڑیں گے، اس پر جتنی ادویہ آتی ہیں ان میں سے جو مستعمل ادویہ ہیں ان کی لسٹ بنا کر تو مریض کی بقیہ علامات میں سے جس کے ساتھ زیادہ علامات ملتی ہیں وہ دے دیں گے تو اللہ شفا دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوا ہماری ڈل کمارا، یہ ایسے ہی ہے، اس کا نا ایک خاص سبب کے ساتھ تعلق ہے۔ ڈل کمارا بنیاد طور پر یہ یاد رکھیے ایک بخار ہے، یہ بخار تقریباً رسٹاکس کے قریب ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا بخار ہے جو کہ رسٹاکس بخار کے قریب تر ہے۔ رسٹاکس بھی بخار ہے بنیادی طور پر، اور ڈل کمارا بھی بخار ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈل کمارا ایک ایسا بخار ہے جو رسٹاکس بخار کے قریب تر ہے۔ اس دوا کی نا تقریباً سب سے زیادہ جو مشابہت ہے وہ اور بھی ادویہ کے ساتھ ہے، مگر رسٹاکس کے ساتھ کافی زیادہ مشابہت ہے۔ اور شروع میں نے اس کو جب پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈل کمارا میں اور رسٹاکس میں فرق کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی فرق۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے کہ اس کا ڈل کمارا کا جو ایک خاص سبب کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک تو آپ نے جب موسم گرما ختم ہو رہا ہوتا ہے اور موسم سرما شروع ہو رہا ہوتا ہے، دن گرم ہوتے ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو دن کے وقت ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، رات کے وقت سردی لگ رہی ہوتی ہے، تو دن میں جو نا ہم وہ کوٹ وغیرہ اتار دیتے ہیں، کوٹ جرس وغیرہ رات کو پہن لیتے ہیں۔ تو اگر ان دنوں میں کوئی بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو اس کو اس رات کی سردی اس کو لگ جائے، دن میں تو اس نے کوئی چیز پہنی ہوئی تھی یا نہیں پہنی ہوئی تھی، رات میں ظاہر بات اس نے پہنی تھی، کوٹ وغیرہ اس نے نہ پہنی تو اس کو سردی لگ گئی، بخار ہو گیا۔ اس بخار ہو گیا یا اس کو موشن لگ گئے یا اس کا گلا خراب ہو گیا یا اس کے جوڑوں میں درد ہو گیا، تو زیادہ یہی گمان ہے کہ اس کی دوا ڈل کمارا ہوگی، کیونکہ یہ موسم ڈل کمارا کا ہے۔ ڈل کمارا کا موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں ایکونائٹ کے ساتھ۔ دوستو، ایکونائٹ میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ ایکونائٹ بخار انسان کو ہوتا ہے گرم سرد ہو جانے کے بعد،
یا یکدم سرد خشک ہوا کے لگ جانے کے بعد جب کہ جسم گرم ہو. تو یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ ڈلکا مارا ایکونائٹ کی طرح اس وقت بخار ہوتا ہے جب موسم ہو ایسا جس میں دن گرم راتیں ٹھنڈی ہو. یعنی دن گرم راتیں ٹھنڈی کو اگر اصولی طور پر کہا جائے کہ ایسا موسم جس موسم میں ہم یکدم ہائی درجہ حرارت سے لو درجہ حرارت کی طرف آ جائیں، کیونکہ اس موسم میں دن کو درجہ حرارت ہائی ہوتا ہے، رات کو لو ہوتا ہے. تو ہم جب ہم گرم ہائی درجہ حرارت سے یکدم لو میں جاتے ہیں تو ہمارا جو بعض لوگوں کا جسم درد کرتا ہے. بعض لوگوں کے آپ نے اکثر سنا ہوگا اس موسم میں لوگوں کے جو جسم درد کرتے ہیں. یہ جو جسم درد کرتے ہیں نا وہ ہے ڈلکا مارا کا جسم درد، ٹھیک ہے نا. اس موسم میں جو لوگوں کے جسم درد کرتے ہیں وہ ڈلکا مارا کا جو ہوتا ہے نا اس کی دوا ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کی دوا بھی ڈلکا مارا ہوگی. کچھ لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں ان کی دوا بھی ڈلکا مارا ہوگی. کچھ لوگوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں اور آپ نے اس دوا کے اندر پڑھا ہوا ہے دوران مطالعہ کہ یہ خنازیری مزاج لوگوں کی دوا ہے. خنازیری مزاج کا مطلب کیا ہے؟ خنازیر کا مطلب ہوتا ہے گلے کی جو گلے کے اندر گلٹیاں بن جانا، اس کو کہتے ہیں خنازیر. خنازیری مزاج سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے گلے کے اندر عموماً گلٹیاں بنتی رہتی ہیں، گلا خراب ہوتا رہتا ہے، تو یہ ہوتے ہیں خنازیری مزاج لوگ. تو ڈلکا مارا عموماً جو بخار ہوتا ہے ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خنازیری مزاج ہوتے ہیں، جن کے زیادہ تر گلے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس موسم میں بخار کا ہونا، اس موسم میں جو جسم کا درد ہوتا ہے، اس موسم میں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس موسم میں جو موشن لگ جاتا ہے، ایسا اس موشن میں ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ موشن رنگ بدلتا ہے، کبھی ایک رنگ کا، کبھی دوسرے رنگ کا، کبھی تیسرے رنگ کا، اور وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اس موسم میں جتنی تکلیفیں ہوں گی کیونکہ وہ ڈلکا مارا کا موسم ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ہماری جو ادویہ ہے ان کا موسم کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. موسم کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ادویہ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے دن کو 3 بجے کے بعد ہوتا ہے، کیسا اس کے بخار کا تعلق ہے. اس کی دوا کے اندر لکھا ہوگا ہماری کتابوں میں، ایپس اس میں ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے اس کی شدت رات کو 11 بجے ہوگی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے پہلا ڈونا. اور ایک شخص کہتا ہے کہ 7 دن سے بخار ہے اور دن کو 10 بجے کے بعد پاؤں سے ایسے شعلے نکلتے ہیں، تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے رسٹاکس. تو ادویہ کا اور بیماریوں کا وقت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب وہ جو وقت ہے، وہ جو موسم ہے، آپ اس کو موسم کا نام دیں تب بھی ٹھیک ہے، وقت کا نام دیں تب بھی ٹھیک ہے. وہ موسم اور وقت ڈلکا مارا کا ہے. آپ کی کلینک میں اگر اس موسم میں کوئی مریض آتا ہے نا تو آپ جانیے کہ آپ نے ڈلکا مارا کو کبھی نہیں بھولنا. ایک تو یہ بات ہے. تو جو چیز آپ نے ایکونائٹ میں سیکھی ہے نا کہ ایکونائٹ بخار تب ہوتا ہے جب گرم سرد ہو جائے جسم، یا سرد خشک ہوا لگ جائے تب. اسی طرح ڈلکا مارا بخار اس وقت ہوتا ہے جب جسم ہائی درجہ حرارت سے لو درجہ حرارت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آئے. تو اس کو بھی آپ گرم سرد کہہ سکتے ہیں. مگر ایکونائٹ کی گرم سرد میں اس کے گرم سرد میں فرق ہے. ایکونائٹ کا گرم سرد بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور بیلاڈونا کا جو ڈلکا مارا کا جو گرم سرد ہوتا ہے اس لحاظ سے نہیں ہوتا، اس طرح کا نہیں ہوتا، اس کی رفتار تھوڑی سست ہوتی ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ڈلکا مارا کی آزمائش سے پتہ چلا کہ اس میں جسم کے مختلف جگہوں پر فالج بھی ہوا ہے، اور فالج آپ کو پتہ ہے بڑی خطرناک بیماری ہے. تو ڈلکا مارا کنڈیشن جب کسی انسان پر طاری ہو جائے تو اس کے کسی حصے پر فالج بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو فالج والی بات ہے نا، جسم کے مختلف حصوں پر یا جسم کے ایک مکمل پورے حصے پر فالج، یہ بات آپ نے رسٹاکس میں پڑھی ہے. اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ رسٹاکس، یہ ڈلکا مارا رسٹاکس کے قریب تر ہے، ایک تو فالج کے لحاظ سے، دوسرا سبب کے لحاظ سے، کیونکہ جو ڈلکا مارا بخار ہے یہ مرطوب موسم میں ہوتا ہے، اس مرطوب موسم میں ہوتا ہے اور وہ موسم بھی مرطوب گنا جاتا ہے. تو رسٹاکس بھی مرطوب موسم میں بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو مرطوب موسم میں تکلیفات کا پیدا ہونا یہ رسٹاکس میں بھی ہے، ڈلکا مارا میں بھی ہے۔ تو ایک اور بھی یہ دو مناسبتیں ہوگی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ جس طرح رسٹاکس کے مریض کی تکلیفات حرکت سے کم ہوتی ہے، اس طرح ڈلکا مارا کی بھی تکلیفات حرکت سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات کہ رسٹاکس کی جو تکلیفات ہے وہ گرمی سے کم ہوتی ہیں، اور ڈلکا مارا کی بھی تکلیفات گرمی سے کم ہوتی ہیں۔ اور سٹاکس میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ پسینے کے دب جائے اس تکلیفات کو ابھرنا، اور یہی بات ہے ڈلکا مارا میں بھی ہے۔ اب دیکھیے اس قدر مناسبت کے ساتھ فرق کیسے کریں گے۔ تو فرق کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بنیادی چیز ہے نا سٹاکس میں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ ہے کہ مریض کی جو زبان مثلث میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، ڈلکا مارا میں مثلث نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ڈلکا مارا نا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ موسم خاص ہے، اور جبکہ رسٹاکس کا وہ موسم خاص نہیں۔ رسٹاکس سردی سے بھی بخار ہو سکتا ہے اور تھکاوٹ سے بھی ہو جاتا ہے، جبکہ ڈلکا مارا جو بخار سردی سے تھکاوٹ سے نہیں ہوتا، یہ اصل میں مرطوب موسم سے ہوتا ہے، اس کا مرطوب موسم کے ساتھ تعلق ہے۔ ویسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ڈلکا مارا بخار سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے بھی ہو جاتا ہے، سردی لگ جانے سے بھی ہو جاتا ہے، اور مرطوب موسم سے بھی ہو جاتا ہے۔ تینوں چیزیں، سردی لگ جانا یہ اصل میں سرد خشک ہوا ہی ہے، اور مرطوب یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مرطوب موسم میں اور سرد موسم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو بارش کا جو موسم ہوتا ہے، جس موسم میں جس وقت میں ہوا کے اندر نمی زیادہ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مرطوب موسم۔ ایک ہوتا ہے ہوا میں نمی کم ہو مگر یہ کہ ہوا ٹھنڈی ہو، جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے سرد خشک موسم۔ تو اس کو فرق اس طرح آپ کر سکتے ہیں، مثلا سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے دسمبر کا، اس موسم میں ویسے اس کو کہیں گے سرد موسم۔ جب سردیوں میں بارش ہوگی نا جس رات، وہ رات ہوگی مرطوب رات، ٹھیک ہے نا، اس میں موسم کے اندر نمی بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو نمی والے موسم کو کہتے ہیں مرطوب سرد موسم، اور ویسے سردی کے موسم کو کہتے ہیں سرد خشک موسم۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو ڈلکا مارا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈلکا مارا جو بخار ہے یا جسم درد ہے یا گلا خراب ہونا یا جوڑوں کا درد ہے، یہ سردی لگ جانے سے بھی ہو جاتا ہے، اور جو نا مرطوب موسم سے بھی ہو جاتا ہے، اور بھیگ جانے سے بھی ہو جاتا ہے، اور پسینے کے دب جانے سے۔ تو یہی بات رسٹاکس میں بھی لکھی ہوئی ہے، مگر یہ کہ مناسب یہ رہے گا کہ ڈلکا مارا کو مختص کر دیا جائے اس موسم کے ساتھ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس موسم میں جو گرمیوں سردیوں کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ یہ اگست کا موسم ہے، اگست، ٹھیک ہے نا، اگست کے موسم ہے۔ اگست میں دن جو ہوتے ہیں نا وہ گرم، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بھی جگہ ہے جہاں پر ہمیں دو چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ یہ کچھ لوگ کام ایسا کرتے ہیں جس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، مثلا آئس کریم کے کارخانے میں کام کرنے والے، برف کے کارخانے میں کام کرنے والے، اور ٹھنڈی کانوں میں کام کرنے والے۔ اب اس میں یہ کہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، باہر گرم ہوتا ہے، تو وہ باہر سے جب اندر جاتے ہیں، اندر سے باہر آتے ہیں، تو یہ ان کو نا موشن لگ جاتے ہیں۔ اکثر جو دیکھا گیا ان کو موشن لگ جاتے ہیں، جو رنگ بدلتے ہیں، کمزور کر دینے والے ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ کام چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ان کی دوا ڈلکا مارا ہے، کیونکہ جو چیز ہم نے اس موسم میں دیکھی ہے نا، اگست کے موسم میں دن گرم راتیں ٹھنڈی، یہی چیز وہ کارخانے میں کام کرتا ہے۔ باہر گرمی پڑ رہی ہے، اندر سردی ہے، وہ اندر سے باہر، باہر سے اندر آتا ہے، تو اس کو بخار ہو جاتا ہے، یہ جسم درد کرتا ہے، یہ گلا خراب ہو جاتا ہے، یہ موشن لگ جاتے ہیں۔ تو ان سب کی دوا ڈلکا مارا ہوگی، کیونکہ ہائی درجہ حرارت سے لو درجہ حرارت کی طرف وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ جا رہا ہے، تو اس سے اسے بخار ہو گیا۔ اب اس کی ایک اور بھی مثال ہے، وہ ہے یہ دو مثالیں ہوگی ڈلکا مارا کی۔ تیسری مثال ہے جو نا وہ بنتی ہے پہاڑوں کے اوپر جو بچے ہوتے ہیں، آپ جائیں تو اس میں ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے اوپر ہو کر نیچے آئے، تو اوپر پہاڑوں کے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، جب ہم نیچے آتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس کے دوا بھی ڈلکا مارا۔ اس کو آپ گرم سرد ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ڈلکا مارا بھی بخار ہو سکتا ہے، اور گرم سرد ہو جانے میں آپ نے ایکونائٹ پڑھا ہے، ایکونائٹ بھی
ہو سکتا ہے۔ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ آپ نے سبب تو نوٹ کر لیے کہ سبب سے بخار ہوا، اب اس بخار میں جو علامات اس کو بھی نوٹ کریں۔ اگر وہ علامات ایکونائٹ سے ملتی ہے ایکونائٹ دیں، اگر ڈلکا مارا سے ملتی ہے ڈلکا مارا دیں، اگر رسٹاکس ملتی ہے تو رسٹاکس دیں۔ اب وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایکونائٹ کی علامات ہیں، رسٹاکس کی ہیں، ڈلکا مارا کی ہیں؟ اس میں یہ کہ جب آپ اس کی علامات نوٹ کریں گے تو اس میں اس کی علامات کا آپ کے پاس 3 ادویہ آ جائیں گی، تو 3 ادویہ کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو سمجھ ہوگی کہ تینوں میں کس کے ساتھ علامات ملتی ہیں، وہ آپ دیں گے دوا۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایکونائٹ بخار ہے تو اس میں موت کا کسی اس پہ ضائع ہو جانے کی یا شفا یا نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یہ ڈلکا مارا رسٹاکس میں نہیں ہے۔ اور رسٹاکس بخار میں آپ کو پتہ مریض کی زبان مثلث ہوتی ہے، اس کو اپنی صحت کی زبردست فکر ہوتی ہے، یہ دونوں میں نہیں ہے، ایکونائٹ اور ڈلکا مارا میں نہیں ہے۔ اور ڈلکا مارا میں جو چیز ہے ایک تو موشن زیادہ نمایاں اور دوسرا گلے کی خرابی زیادہ نمایاں یا جوڑوں کا درد ہے، تو یہ چیزیں اس طرح نمایاں جو رسٹاکس ایکونائٹ میں نہیں ہیں۔ یہ ڈلکا مارا جو بخار ہے نا، ہڈی توڑ بخار اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو فوراً دوا یاد آ جائے گی یوپیٹورین برف، کیونکہ ہڈی توڑ بخار ہوا ہے۔ اگر یوپیٹورین برف کا وقت ہے صبح 8 بجے کا، جو کہ ڈلکا مارا کا نہیں ہے، تو وقت میں تفریق ہو جائے گی۔ ڈلکا مارا کی تکلیفات رات کے وقت بڑھتی ہیں، لیکن رہتا ہے۔ اب میرے علم میں نہیں کہ رات کا اس کا وقت کیا ہے، تو یہ اس کا سبب سمجھا دیا، مکی مین چیزیں میں نے سمجھا دی ہیں، بنیادی چیزیں۔ کچھ چیزیں ہیں وہ بیچ میں بتاتا ہوں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اشرم لکھتا ہے کہ اس دوا کی اگر ایک ہی جملہ میں تعریف کرنی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ تکالیفات سردی اور نمی میں بڑھتی ہیں۔ کوئی کیفیت یا کوئی حالت جس میں یہ بات پائی جائے ڈلکا مارا کی حد میں آتی ہے۔ مرطوب زمین پر لیٹنے کے بعد نتائج یا نفالج، وہ حالتیں جو سرد مرطوب میں یا گرمی سے سردی میں تبدیلی موسم کی وجہ سے، خصوصاً اگر یہ تبدیلی یک واقع ہو، یعنی گرمی کے بعد یک سردی شروع ہو جائے یا گرم موسم میں یک سرد تری پیدا ہو جائے، مفید ثابت ہوگی ان صورتوں میں۔ تو یہ ہوگی ڈلکا مارا بخار ہونے کا سبب، یا ڈلکا مارا وجل مفاصل جوڑوں کے درد کا سبب، یا ڈلکا مارا گلے کی خرابی کا سبب، یا ڈلکا مارا کے موشن کا سبب، یا ڈلکا مارا کی آنکھوں کی خرابی کا سبب۔ تو اس میں سبب بیان کیے گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں، جب ہمارے پاس تقریباً 7-8 میڈیسن آ جاتی ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے اس میں یہ علامت ہے، اس علامت پر 7-8 ادویہ ہے، تو بڑی آسانی سے نا ان میں فرق ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا ان کے بارے میں مطالعہ اچھا ہے تو کہتے ہیں وہ مریض جو خنازیری مزاج کے ہوں، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، ایسے لوگ جن کے گلے زیادہ خراب ہوتے ہیں، گلے میں گلٹیاں بنتی ہیں، گلے میں درد ہو، ٹھیک ہے نا۔ دمی مزاج سے مراد ہومیوپیتھک میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خون کے سرخ ذرات زیادہ ہوں، ہٹے کٹے ہوں اور کمزور نہ ہوں، طاقتور ہوں، بے چین اور چڑچڑے ہوں، اور جن پر سردی اور تری کا اثر بہت جلد ہوتا ہو، ایسے لوگوں کو اس دوا کے ہلکا اثر میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ، یعنی ڈلکا مارا بخار ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جن کے زیادہ گلے خراب ہوتے ہیں، جن میں خون زیادہ ہوتا ہے، وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے ڈلکا مارا بخار، یا وجل مفاصل، یا آنکھوں کے مسائل، یا پیچس، یا جسم درد۔ سردی اور تری سے ذکی الحس بیلاڈونا کیپسیکم میں پائے جاتے ہیں، مگر ڈلکا مارا ان سب سے سبقت لے گیا ہے۔ اب سردی سے بھی بخار ہو جاتا ہے بیلاڈونا کیپسیکم، اور سردی سے ڈلکا مارا بھی ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت بتایا گیا ہے نا ڈلکا مارا کا، اور جو ایک پوری کیفیت میں نے ایک صورتیں بتائی 3، ایک وہ موسم والی، اور دوسرا پہاڑ والی، اور تیسرا کارخانے والی، تو اس کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ فرق کر پائیں گے۔ تو بقیہ بعد میں جو مریض علامات دے گا تو اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سردی لگ جانے سے بخار ہوا اور جسم تپ رہا ہے، اس میں سرخی، گرمی، جلن واضح ہے، اس کی شدت رات کو 11 بجے تو بیلاڈونا۔ اگر وہ بخار سردی زیادہ لگ رہی ہے، تھوڑا سا پانی پینے سے بھی
وہ پانی اسے سردی بڑھ جاتی، مریض ڈر کے مارے پانی نہیں پیتا یا گرم کر کے پیتا، پانی جہاں سے گزرتا ہے اس کو ٹھنڈا کرتے جاتا ہے، تو کیپسیکم دوا ہوگی۔ اور اس کیپسیکم جو بخار ہے یہ رات کو 7 بجے کے بعد زیادہ ہوتا ہے، اور ڈلکمارا کا جو وقت ہے وہ رات کے وقت کا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بریٹا کارپ کے اندر خنازیری مزاج کے بچے سرد موسم میں زیادہ تکلیف پاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اچھا، یہاں پر جو نا ایک الجھن پیدا ہوگی، اس کو میں دور کرتا ہوں کہ جو بریٹا کارپ ہے نا، اس مزاج کے مرد عورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی دوا ہے، وہ بھی خنازیر مزاج ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نا گلے کے مسائل عام لوگوں سے زیادہ بنتے ہیں، خصوصاً ٹانسلیز۔ تو جو براٹا کار مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو خصوصیت ہے، میں نے وہ لیکچر میں بتائی ہے کہ وہ ان میں بچپنا پن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان دماغی اور جسمانی طور پر ان میں نشو و نما کی کمی ہوتی ہے۔ تو براٹا کار کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گلے عام لوگوں سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ان کے ٹانسل باندھ جاتے ہیں۔ جب ان کو ٹانسل باندھ جائے تو اس وقت ان کی دوا بیلا ڈونا ہوتی ہے، اور گلے خراب ہونے کا جو رجحان اگر ختم کرنا ہے تو پھر بیلا ڈونا براٹا کارپ دینی ہوگی۔ تو اب ڈلکمارا براٹا کارپ میں فرق کیسے ہوگا؟ شکل سے فرق ہوگا۔ ڈلکمارا شکل کے تو لوگ نہیں ہوتے، براٹا کارپ شکل کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ڈلکمارا کی آزمائش میں آنتوں میں مروڑ والے شدید درد، بے ہوشی، قزازی تشنج، سانس میں زور سے کڑکڑاہٹ، موت مشاہدہ ہوئی ہے۔ اس وبا میں بے شمار قسم کے فالج دیکھے جاتے ہیں، مثلا زبان کا فالج، پھیپھڑوں کا فالج، مثانے کا فالج، بائی کی دردوں سے پیدا شدہ فالج وغیرہ۔ مفروج حصص پر برف کی مانند ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پیرا نا، اس میں سب سے پہلے تو بات کی گئی، اس میں پیٹ درد ہے، پھر اس میں قزازی تشنج یعنی جس میں پاؤں اور سار پیچھے کی طرف مڑ کر سخت ہو جاتا ہے، اور سانس میں کڑکڑاہٹ اور موت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں فالج بھی ہے رسٹاکس کی طرح، اور پھر اس میں ایک یہ جو جملہ کہا گیا کہ بائی کے دردوں سے پیدا شدہ فالج، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بائی کے درد ہوتے اس کے بعد فالج ہے۔ دوسرا جو مفروج ہوتے ہیں، اس سے ہوتے برف کی مانند ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں مشاہدہ ہوئی ہیں۔ اچھا، اس پورے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ڈلکمارا بخار بڑی شدت کا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو یاد آئے گی رسٹاکس یاد آ جائے گی، یا رسٹاکس سے بڑھ کر ایکونائٹ بھی یاد آئے گی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ ایک جانب کا تشنج، چہرے میں تشنج یعنی کھنچاؤ شروع، اور دائیں بازو کا لرزہ یا راشد، دائیں بازو کا۔ ڈلکمارا خنازیری مزاج ہے اور اس میں کئی قسم کی خنازیری کیفیت مشاہدہ ہوتی ہیں، نیز جلد پر، منہ پر تار یا خشک داد کی قسم کے یا دوسرے قسم کے دانے ظاہر ہوتے ہیں۔ پتی اچھلنا اس کا مطلب ہوتا ہے جلد کے اوپر نا پتوں کی طرح کی چیزیں، جلد خراب ہوتی ہے اس کے اوپر سے چھلکے اترتے ہیں، یہ چیزیں۔ مسے، مہاسے پائے جاتے ہیں۔ بے درد کے زخم، ابھاروں کے دب جانے سے پیدا شدہ خرابیاں، متفر یعنی گندے پسینے، بہالتے پسینہ، یکدم سردی لگ جانے سے پیدا ہونے والے بد نتائج۔ بہالتے پسینہ سردی کیسے لگتی ہے؟ آپ کو زبردست قسم کا پسینہ آ گیا تو آپ اندر آپ کام کر رہے ہیں، زبردست قسم پسینہ ہے، باہر بارش ہو رہی تو آپ پسینے کی حالت میں بارش میں چلے گئے تو پسینہ رک گیا تو آپ کے جسم میں درد پیدا ہو گیا، تو یہ ہوتا ہے پسینے کے دب جانے سے تکلیفات کا پیدا ہونا۔ استسقاء کی کیفیت یعنی جسم میں پانی پڑ جانا، نزلاوی کیفیات یعنی آنکھوں سے پانی نکلنا، ناک سے نزلہ نکلنا، زیادہ پیشاب آنا، زیادہ پخانہ آنا، اور اس کے علاوہ زیادہ پسینہ آنا وغیرہ، یہ ہوتے نزلاوی کیفیات ڈلکمارا میں دیکھی گئی ہیں۔ بلغمی جھلیوں کی خشکی ڈلکمارا استحال پیدا کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دستوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ اب ڈلکمارا کے سال ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اسی موسم میں لگتے ہیں جو موسم پہلے میں بتا چکا ہوں، اگست کا، اور ان لوگوں کو لگتے ہیں جو ٹھنڈے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں،
اور وہ دست رنگ بدلتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو اب یاد آئے گی وریٹرم ایلبم، کیونکہ عموماً جو ہماری دوا وریٹرم ایلبم کیمفر کی اوپر میں، تو دیکھیں اس کے ساتھ میرے، مگر یہ سبب اس کا خاص ہے ڈلکامارا کا، ان کا سبب خاص نہیں ہے۔ پیشاب بھی اس کا خاص اثر ہوتا ہے، پیشاب میں آنوں کا سا رسوب ہوتا ہے، ایسے پیشاب کے ساتھ جس کی ایک جانب خصوصاً شکم ذکیلس ہوتی ہے، جسم کے مختلف حصے سے مراد حصے اعضاء، وہاں پر درد پھوڑوں کی قسم کے یا دوسرے قسم کے پائے جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جن جگہوں میں چوٹ لگی ہو وہاں پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں یا گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ احساسات بھی کچھ عجیب ہیں، اس دوا کے اندر مشاہدہ ہوئے ہیں آزمائش میں۔ جو آزمائش کنندگان ہیں ان کے احساسات نوٹ کیے کہ وہ کیا محسوس کرتے تھے جب ان سب کو ڈلکامارا بخار ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پیشانی کے ساتھ کسی سخت چیز کا دبتے ہوئے معلوم ہونا، سر کا بڑا محسوس ہونا، بال کھڑے معلوم ہونا، آنکھوں میں سے آگ کے شعلے نکلتے محسوس ہونا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ، ڈلکامارا بخار کا آنکھوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس میں شعبے چشم بھی ہیں۔ آگے شکم میں نیچے اوپر کے کیڑوں کے رینگنے کا احساس، مبرز یعنی پخانے کی جگہ، مبرز میں ایسا محسوس نمک بھر دیا گیا ہو، پھیپھڑوں کا لہروں کی صورت ہلتے اور ٹکراتے محسوس ہونا، جسم کے مختلف حصص میں رینگن، سرسراہٹ، خارش، زبان کی نوک پر رینگن اور سرسراہٹ، بازو کا لکڑی کے بنے محسوس ہونا، تمام جسم پر سوئیاں چبھتی محسوس ہونا۔ تو یہ احساسات بڑے نوٹ کرنے والے۔ آگے علامات ہیں، دماغی علامات۔ اس میں کینٹ نے ایک بات پر زور دیا کہ صحیح الفاظ نہ مل سکنا بولنے کے لیے، یہ چیز ہے۔ سر میں یہ یاد رکھے کہ ڈلکامارا کا جو سر درد ہے نا، یہ پلسٹیلا کی طرح ہے۔ آپ کے کلینک میں ایسے بھی لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے 1 سال ہو گیا مجھے زکام نہیں لگا، جس وجہ سے میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات زکام نہ لگنے سے بھی جو زکام دماغ کے اندر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس سے سر درد پیدا، اس کی عموماً دوا پلسٹیلا ہوتی ہے، مگر بعض اوقات وہ ڈلکامارا بھی ہو سکتی ہے اگر مریض اس موسم کے اندر آیا ہے، اگست کے موسم میں آیا ہے تب، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اس کا جو سر درد شدید ہوتا ہے زکام کے رک جانے سے ہوتا ہے، اور یہ حرکت کرنے سے کم ہوتا ہے اور گرم ہونے سے بھی کم ہوتا ہے۔ آنکھوں، ڈلکامارا بخار کا آنکھوں پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس میں شعبے چشم ہے اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ڈلکامارا میں نزلاوی کیفیت ہے، اس میں کانوں سے بھی نزلہ بہہ سکتا ہے، کیونکہ ناک سے بھی نزلہ بہتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے، کانوں سے پیپ نکل سکتی ہے، اور زیادہ پیشاب آنا، زیادہ پخانہ آنا، تو اس میں نزلاوی کیفیات بھی ڈلکامارا میں ہے، ڈلکامارا بخار میں۔ آگے ناک، تو اس میں یہ ہم بتا چکے کہ اس میں زکام ہوتا ہے، تو یہ اسی موسم کا زکام ہے جو ہم بتا چکے، یا ان لوگوں کا زکام ہے جو ٹھنڈے کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ چہرہ، تو اس میں فالج یاد رکھنا ہے اور خشک ہو جانا۔ حلق، تو اس میں کیونکہ یہ خنازیری دوا، اس کا گلے کے غدود پر گہرا اثر ہے، تو اس میں دیکھیں لکھتے ہیں کہ تالو اور حلق میں بلغم کی زیادتی، ہر موسم کی تبدیلی میں سردی آنے پر گلے کے غدود متورم ہو جائیں، کوے کے لمبے ہو جانے کا سا بوجھ۔ تو ڈلکامارا کا عموماً جو گلے پر گہرا اثر ہوتا ہے، مگر یہاں پر فوراً آپ کو دوا یاد آئے گی ہیپر سلف، کیونکہ عموماً گلے کی خرابی کی دوا ہیپر سلف ہی ہوتی ہے۔ اور ہیپر سلف میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہیپر سلف میں مریض کو عصر کے بعد عموماً بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری رات رہتا ہے، کیونکہ وہ سرد مزاج دوا ہے اور رات کے وقت تکلیفات اس میں زیادہ ہیں۔ آگے میدا، تو میدا میں غذا سے نفرت، ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس ہے۔ شکم، پخانہ مبرز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈلکامارا 10 لوگوں کو لگا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس موسم میں آپ کے پاس لوگ آئیں گے ایسے موشن لے کر جو کہ رنگ بدلتے ہوں، تو وہ موسم ہو ڈلکامارا کا، رنگ بدلنے والے موشن ہو، تو آپ کو پہلے تو دوا یاد آئے کہ وریٹرم ایلبم، اگر وہ فیل ہو جائے تو یہ دوا، مگر وریٹرم ایلبم کی آپ نے خصوصیت دیکھ لینی ہے، اگر پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، سانس ٹھنڈی ہے، تب تو وریٹرم ایلبم ہے، ورنہ نہیں۔ اب خصوصی سے یاد آیا کہ 2 دن قبل جو نا ایک بچے کی طبیعت خراب ہوگی، شدید کھانسی سے نا اس کو الٹی آئی، تو مجھے بلایا گیا، تو میں نے دیکھا، رات کا وقت ہے 11 بجے کا، تو میں نے دیکھا تو اس کا گلا چیک کیا، تو گلا مجھے گمان تھا کہ گلا خراب ہے،
جس کی وجہ سے کھانسی اور الٹی ہے. تو گلا چیک کیا تو گلا ٹھیک تھا مگر وائٹ تھا، سفید. تو کھانسی لگنا بچوں کو اور الٹی آنا، تو کھانسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مگنیشیا فاسٹی 200 کی ایک ڈوز، بچہ بالکل ٹھیک آرام سکون سے سو گیا، بخار بھی اتر گیا، کھانسی بھی ختم ہو گئی، دوبارہ کیا بھی نہیں ہوئی. اور ایپیکاک میں نے اس لیے نہیں دی کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا کی دوا تو ایپیکاک ہے، تو اس میں یہ کہ یاد رکھے ایپیکاک کیا ہے جو ہوتی ہے نا، وہ کھانسی لگنے سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کھانسی لگنے سے نہیں ہوتی، وہ تو پیٹ کی خرابی سے ہوتی ہے. تو سر میں نے ایپیکاک اس لیے نہیں دی تھی کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ چیک کیے تھے، دونوں یکساں طور پر گرم تھے. ایپیکاک بخار جب ہو تو دایاں ہاتھ گرم، بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آپ کو ادویہ کی نا خصوصیات یاد رکھنی پڑیں گی، فرق کرنا پڑے گا. اگر مثانہ، یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے مثانے کا فالج یا مثانے کی نزلاوی کیفیت ہے. فالج کا مطلب ہوتا ہے مثانے کے اندر طاقت نہ رہے پیشاب کو ضبط کرنے کی، جس کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا ہے پیشاب کا از خود نکل جانا، پیشاب کا از خود نکل جانا. تو یہ بھی اسی موسم میں ہو یا ان لوگوں کو ہو جو اس کارخانے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو فوراً دوائی یاد آئے گی کاسٹیکم، اس مثانے کا فالج ہے، اگنیشیا میں بھی ہے، عموماً کاسٹیکم ہوتی ہے. یہ نزلہ مثانے کے نزلاوی کیفیت سے مراد ہے کہ بار بار پیشاب آنا، جس میں بار بار پیشاب بھی ملا ہے. اس کے ازمائش میں پیشاب کا رک جانا ٹھنڈ لگنے سے، یہ بھی ملا ہے، اور پیشاب کا خود نکل جانا، یہ بھی ملا ہے. مگر اب پیشاب سے تو نہیں پتہ چلے گا کہ دوا کون سی ہے. اب کل کی بات ہے، مریضہ تھی، اس کا مسئلہ تھا کمزوری تھی اس کو زنانہ، تو اس میں چہرے پر دانے بنے ہوئے تھے، اس کو قبض کی وجہ سے سر درد تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوا کون سی ہے. تو جب اس سے پوچھا کہ کھانے پینے میں کیا پسند ہے، تو باتیں کرتے کرتے وہ کہتے میٹھے کی شیدائی ہے اور دانت خراب ہو چکے ہیں. تو میرا فوراً ذہن ارجنٹم نائٹریکم کی طرف گیا کہ اس کے جو نا میٹھے کی وہ شیدائی ہوتے ہیں، اس کی شکل کی طرف توجہ دی، تو اس کی شکل ارجنٹم لوگوں کے سے مل رہی تھی. پھر تصدیق کے لیے ارجنٹم کی خاص علامت میں نے پوچھی، اس سے پوچھا کہ مجمع میں جب جاتے ہیں تو لوگوں سے ڈر تو نہیں لگتا؟ کہتے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. تو یہ ہوگی اصل جو ارجنٹم کی جو علامت ہے، اس کی تصدیق ہوگی. تو اس کو ارجنٹم دے دی، اب اللہ شفا دینے والا. تو اس طرح آپ کو نا ادویہ کی خصوصیات. اب یہاں پر جب اس کو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو نا مثانے بار پر پیشاب آ رہا تھا. اب فوراً آپ کے ذہن میں تو کاسٹیکم آئے گی یا اگنیشیا آئے گی، مگر یہ کہ بقیہ علامات کاسٹیکم اور اگنیشیا کے ساتھ مل نہیں رہی تھی نا، اس لیے. کیونکہ کاسٹیکم ذات کے لوگ بڑے مفکر ٹائپ کے ہوتے ہیں اور باتونی پان ہوتے ہیں، اور وہ خاموش طبع تھی اور شرمیلے نہیں ہوتے. کاسٹیکم اگنیشیا وہ غم کے مارے ہوتے ہیں، اس میں وہ اس طرح کا غم نہیں تھا، تو اس لیے دونوں کو رد کر دی. مگر رہنمائی جب مل گئی اللہ کی طرف سے تو وہ دے دی. مجھے یقین ہے کہ وہ دوا ٹھیک ہے. اچھا آگے یہ پیٹھ گردن، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا، میں وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کو مکمل پڑھ لینا. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ یہ کہ ڈلکا مارا میں فالج ملا ہے، اس لیے کمی زیادتی ہے. تو ہر دعا کی اہم ہوتی ہے. مکیہ مقابلہ وہ درمیان میں ہم کافی کر چکے ہیں. ہاں ایک مقابلہ رہ گیا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ زکام کے رک جانے سے اس کو سر درد ہو رہا ہے، اس کی دعا ڈلکا مارا یا پلسٹیلا؟ عموماً پلسٹیلا ہوتی ہے، مگر ڈلکا مارا بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ آپ نے فرق کرنا ہے. پلسٹیلا میں تو کہتا ہوں پلسٹیلا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں یاد کرنی پڑے گی. اگر شکل نہیں بھی یاد تو پھر فرق کیسے کریں گے؟ پھر فرق کیسے کریں گے کہ موسم دیکھیں گے موسم کیسا. اگر نہ بھی ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کو پاس بٹھا لیں، اس کو پلساٹیلا کی ڈوز دے دیں. اگر 1 گھنٹے کے اندر دماغ ہلکا ہو گیا معاملہ سیٹ، اگر نہ ہوا تو ڈلکا مارا دیں. اب یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایلوپیتھک ادویہ کھانے سے اگر زکام روک کر وہ کان بند ہو جائے تو اس وقت اس کو جاری کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کون سی دوا؟ تو پلساٹیلا بیسٹ رہے گی. بیلاڈونا بھی ویسے کام کرتی ہے اس میں. باقی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اور اس دوا کے بارے میں مین جو چیز سمجھانی تھی وہ میں نے سمجھا دی ہے. آج کا لیکچر تو میرا 38 منٹ کا ہی ہوا ہے، بات مکمل بھی ہوگی. چلے اللہ خیر فرمائے.